رمضان 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 رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم یہ باب شروع کریں گے جس میں امام بخاری وہ حدیث لائے ہیں جو کہ عورت کی حکمرانی کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایام الجمل یعنی جنگ جمل کے ایام میں مجھے یہ حدیث کا بہت فائدہ ہوا، مجھے اس سے بہت ہی سمجھنے میں موقع ملا. وہ اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ایرانیوں نے اپنے جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو حکمران بنا لیا، اپنا حاکم بنا لیا، اپنی ملکہ بنا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو. تو یہ ہے وہ حدیث جو کہ ہمیں نظر آتی ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے سارے جو معاملات ہیں وہ کسی عورت کے سپرد کر دیں، عورت کو حاکم بنا لیں. تو یہاں پہ جو نکرہ کہا ہے کہ لن یفلح قوم، تو کوئی بھی قوم ہو، وہ چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہیں، سب کے بارے میں آگے ہر قسم کی قوم کے حوالے سے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ پہلا جو سوال اس بارے میں کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کتنے ہی ملکوں میں عورتیں حکمران ہیں، کہیں وہ ملکہ بنی ہوئی ہیں، کہیں پہ وہ صدر ہیں، کہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اور ہمارے اس ملک میں خود بھی ایک موقع ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم تھی. تو اس میں پھر کیا ہوا؟ کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کسی قسم کی تباہی تو نہیں آئی. تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ اکثر ملکوں میں وہ ملکہ ہے، جیسے کہ برطانیہ کی مثال ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون وہ ملکہ ہے، تو اس کا کیا ہے، وہ تو ایک کہہ لیجئے کہ ایک دیکھنے کی ایک چیز ہے، صرف انہوں نے آرائشی طور پہ اس کو رکھا ہوا ہے، ورنہ باقی سارا کام جو ہے وہ تو وزیر اعظم کرتا ہے، حکمران کرتے ہیں، کابینہ کرتی ہے، ان کے سارے جو ماتحت افراد ہیں وہ کرتے ہیں. وہ تو ایک کہہ لیجیے کہ انہوں نے ایک بت بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو کہ وہ ایک ہمارے ملکہ ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو لہذا وہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے، وہ سارا کام تو نیچے جو اس کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جہاں پر بھی اگر عورت کوئی ہے، ملکہ ہے کسی بھی ملک میں، یورپ میں اس طرح کے ہیں بعض ممالک، تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جیسے کہ برطانیہ کی مثال دیکھی ہم نے. تو اب اگر آتے ہیں کہ ایسی جگہ ہو جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوا یا بعض دوسرے ملکوں میں ہے جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم بنی ہوئی ہیں یا ان کے پاس وزارتیں ہیں، وزیر بنی ہوئی ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا پھر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو فلاح ہے، فلاح بھی دو طرح کی ہے کامیابی. ایک تو یہ ہے کہ مکمل کامیابی، کہ کتنے ہی جو ملک ہیں کہ وہ کامیاب ہیں اپنی سیاست میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی تجارت میں، اپنی سیاست میں، ہر طرح سے کامیاب ہوتے ہیں. تو اس کو تو ہم کہا جائے گا کہ یہ کامل فلاح ہے، پوری طرح وہ کامیاب ہو گئے اپنی ہر طرح کی پالیسیز میں، ہر قسم کی پلاننگ میں، ہر قسم کے معاملات میں. دوسری ایک وہ فلاح ہے جو کہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے. تو یہاں پر پھر یہی کہا جائے گا کہ اگر وہ کوئی عورت ہوتی ہے تو اگر وہ حکمران بن بھی جاتی ہے، سارے امور اس کے ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک کامل فلاح نہیں ہے. وہ اگر ہے تو نامکمل فلاح ہے. بس وہ اصل جو کامل فلاح ہونی چاہیے ایک مرد کے ہاتھ میں، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کو سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، برداشت کرنے کی، مشورہ کرنے کی، یا تو اس میں ہے. اس میں بھی اگر کوئی انانیت پہ آ جاتا ہے، ڈکٹیٹرشپ پہ آتا ہے، تو وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے پھر وہ. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ صحیح معنی میں حکمران ہے، جیسے کہ خلفائے راشدین تھے، اور ان کے بعد بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی مثال آتی ہے، اور دوسرے حکمران آتے ہیں،
تو انہوں نے مشورے کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے اور لوگوں کو سے پوچھ کے پھر حکمرانی کی ہے، تو وہ کامیاب رہے اس میں. کوئی مسئلہ آیا تو اس کو اس میں نمٹ لیا. تو اگر عورت بھی اس طرح کے کام کرتی بھی ہے تو اس کی جو فلاح ہے وہ مکمل فلاح نہیں ہوگی. وہ نامکمل تو ہو سکتی ہے لیکن مکمل فلاح نہیں ہو سکتی. اور جہاں تک کی بات کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایام الجمل کی، تو وہی واقعہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر حضرت علی پر لوگوں کا ایک دباؤ تھا کہ اب آپ قبول کریں. وہ افسوس بھی کرتے تھے کہ میرے ہی بھائی جو ہیں وہ مارے گئے اور اب یہ مجھے ان کی وہ کرنی پڑ رہی ہے. تو ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو کہ حضرت علی پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ یہ قیادت قبول کر لیں اور آپ خلیفہ بن جائیں. تو آخر انہوں نے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے پھر بیعت کر لی. اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان کے لیے خاص طور پہ تھا کہ لوگ کہیں طلحہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں، اور وہ مخالفین میں سے تھے. انہوں نے بیعت تو کر لی، جیسے وہ خود کہتے تھے کہ مدینے میں تو بیعت کر لی، بصرہ میں آ کر یہ میرے مخالف بن گئے. تو یہیں سے گڑبڑ ہوئی، یہیں سے وہ خرابی پیدا ہوئی کہ بعض لوگ جو تھے وہ بالکل ہی مخالف سمت میں چلے گئے. حضرت عائشہ کو بھی اس کے لیے تیار کیا کہ آپ تیار ہو جائیں اور پھر اس کی قیادت کریں اس کی کہ ہم حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے پہلے بدلہ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم حضرت علی کی بات کو مانیں گے. یہیں سے وہ اختلاف پیدا ہو گیا. تو حضرت عائشہ نکلیں تو ایک حواب کا مقام ہے جہاں پہ کتے جو تھے وہ ان کے اس قافلے پر بھونک رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا بھی کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا یہ حواب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے گھر والوں میں سے ایک عورت نکلے گی تو اس کے وہاں پہ کتے بھونکیں گے، تو میں تو واپس چلتی ہوں. تو مطلب یہ کہ وہی جگہ ہے جو آپ نے کہا تھا، تو لہذا میں واپس چلتی ہوں مدینے میں نہیں جاتی. لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہوں گی تو ہو سکتا ہے کوئی صلح ہو جائے، اصلاح ہو جائے، بات مان جائیں، بات جو ہے وہ اتنی نہ بڑھے، تو آپ چلیے. آخر ان کے لیے انتظام بھی کیا ہوا تھا سارے، ان کی سواری کا، اونٹ کا اور ہر چیز کا. تو آپ چلیے، بزرگ خاتون ہیں ہماری، آپ ماں ہیں، تو آپ کا جانا ضروری ہے. تو اس طرح آخر ان کو مجبور کر کے وہ لے گئے. تو وہاں جا کر پھر انہوں نے یہ بات کی اور اس کے ذریعے سے آپ جیسے ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ وہ ظاہر مسلمانوں کو ہی نقصان ہوا، کئی مسلمان جو تھے اس میں مارے گئے اس طرح دونوں طرف سے. تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ مسئلہ جو کہ اس طرح اسی فتنے کی وجہ سے بڑھتا چلا گیا جہاں پہ اتنے نقصانات ہوئے. اور اگر وہ اس معاملے میں مان لیتے، حضرت علی کی بات مان کر اور سب متفق ہو جاتے تو بات ہی ختم ہو جاتی. اور کسی نے پوچھا بھی کہ اگر کسی کا ساتھ دینا ہے تو کس کا ساتھ دیں، تو یہی کہا گیا کہ علی کا ساتھ دو، اس لیے کہ علی حق پر ہیں اور علی کا ہی ساتھ دینا چاہیے. باوجود یہ کہ وہ دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین تھیں، لیکن وہ اس وقت ایک دوسرے موقع پر تھیں، دوسرے یعنی بالکل ہی برخلاف محاذ پہ تھیں. تو ان کا یہ رہنا یا ان کا وہ صحیح نہیں تھا. تو اسی سے پھر کیا کہ کسی خاتون کو اس طرح جو حاکم بنا دینا، قائد بنا دینا، یہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتی، پوری طرح اس کو دیکھ نہیں سکتی. تو یہ مسائل جو ہے پھر وہ بڑھتے چلے گئے اور پھر دیکھیے کتنا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ہی افسوس کرتی تھیں، روتی تھیں اس کے اوپر کہ یہ میں نے کیوں غلطی کی اس طرح. لیکن بہرحال جو ہونا تھا سو ہو گیا. لیکن اصل مقصد یہی، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ایک عورت کی حکمرانی جو ہے وہ اسلام نے اس کے بارے میں اجازت نہیں دی ہے اور اس کو اس طرح یہ امور اس کی طرف حوالے کرنے سے منع کیا گیا ہے. الا یہ کہ عورتوں کا ایک مسئلہ ہے، عورتوں کا ایک کالج ہے، اسکول ہے، عورتوں کے مسائل ہیں، تو ٹھیک ہے وہاں پہ عورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وہ اس میں کرے. وہاں مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ مرد جائے وہاں پر جا کر وہ پھر ان کا جو ہے پرنسپل بنے، ہیڈ ماسٹر بنے. وہاں عورت ہی ہونی چاہیے کہ عورتیں ہیں، پردے کے معاملات ہیں تو ایک عورت ہی اس کو دیکھ سکتی ہے. مرد کی نگرانی رہے، وہ ایک بطور نگراں رہے، لیکن اصل جو کام سارے کرنے ہیں وہ خواتین کو ہی کرنے چاہیے. اسی طرح جو خواتین کے بیماریوں کے مسائل ہیں، علاج وغیرہ ہیں، وہاں پہ ان کے لیے کوئی ہسپتال ہے تو اس کی جو بھی انچارج ہوگا وہ عورتوں میں سے ہی کوئی عورت ہوگی، کوئی ڈاکٹر ہوگی، لیڈی ڈاکٹر ہوگی جو کہ سارے کام سنبھالے گی، اس لیے کہ وہاں خواتین ہیں، صرف مرد کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جہاں پہ عورتیں اپنے
دائرہ اختیار میں کام کر سکتی ہیں، منع نہیں کیا گیا۔ لیکن یہی ہے کہ جسے فرمایا کہ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ، اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ عورت کے سپرد کر دیں، تو وہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ وہیں سے ہی پھر وہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہیں وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں جو اس کا کوئی حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہی جنگ جمل کی ہم نے بات دیکھی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث لائے ہیں، ایک اور حدیث لائے ہیں امام بخاری اسی حوالے سے، کہ جس میں یہ کہتے ہیں، اور اس حدیث میں کہ جب طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور ممبر پر چڑھے۔ تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ممبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ پہ تھے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان سے نیچے تھے۔ پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین بصرہ گئی ہوئی ہیں، تو اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی پاک بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اطاعت کرتے ہو۔ تو یہی تو فتنہ ہے، یہی کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی شخصیت ہے، دوسری طرف حضرت علی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک فطری طور پر، جذباتی طور پر حضرت عائشہ کی طرف لوگ مائل ہوں گے کہ ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، بزرگ خاتون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ رہی ہیں، تو ان کا ساتھ نہ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہی فتنہ پیدا ہو جاتا ہے یہیں سے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو لیکن اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ اطلاع ڈالی ہے کہ یہ دیکھے کہ تم کس کی اتباع کرتے ہو، ایک مرد کی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کس کی اتباع کرتے ہو، کس کو تم دیکھتے ہو۔ تو حضرت علی نے اسی لیے پھر وہ ان کو بھیجا بھی، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو کہ جا کر بتائیں، دکھائیں، لوگوں سے کہیں، اس معاملے میں جو موقف ہے اس کو بیان کریں۔ تو انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اگلی حدیث میں بھی جیسے فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں ممبر پر تھے، تو انہوں نے سب یہ ذکر کیا، حضرت عائشہ کا ذکر کیا، ایک بات واضح کی انہوں نے، یہ کہا کہ انہا زوجۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولیکنہا مما ابتلیتم، لیکن یہ وہ کام ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس میں تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، ابتلاء اور امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث بھی آتی ہے اس معاملے میں کہ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو مسعود وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب حضرت علی نے ان کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں، وہاں پہ تیار کریں، اگر اس میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس معاملے میں، جیسے کہ اس کا ترجمہ اس میں آتا ہے کہ انہوں نے ان سے یہ کہا حضرت عمار سے کہ ہم نے کوئی بات اس سے زیادہ بری نہیں دیکھی جو تم اس کام میں جلدی کر رہے ہو، تم اس معاملے میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہو۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے بھی جب سے تم دونوں مسلمان ہوئے ہو تمہاری کوئی بات اس سے بری نہیں دیکھی کہ جو تم اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ ابو مسعود نے عمار رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ دونوں کو ایک ایک کپڑے کا نیا جوڑا پہنایا، پھر تینوں مل کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ اور پھر ایک اور روایت جو ہمیں ملتی ہے کہ جس میں ابو مسعود نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمارے ساتھ والے جتنے لوگ ہیں اگر چاہوں تو تمہارے سوا ان میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ عیب بیان کر سکتا ہوں، لیکن تم ایک بے عیب ہو کہ جب سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی میں نے کوئی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا، ایک یہی عیب کا کام دیکھتا ہوں کہ تم اس دور میں لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارنے میں جلدی کر رہے ہو۔ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ تم سے اور تمہارے ساتھی ابو موسیٰ اشعری سے جب سے تم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے میں نے کوئی عیب کا کام اس سے زیادہ نہیں دیکھا کہ جو دونوں اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ اس پر ابو مسعود نے کہا، اور وہ مالدار آدمی تھے، کہ اے غلام 2 کپڑے لاؤ
2 चादरें लाओ, यानी 2 जोड़े लाओ। एक अबू मूसा को पहनाया, दूसरा हज़रत अम्मार को पहनाया, और फिर वो जुमे की नमाज के लिए चले गए। तो यहाँ पर भी जो ये बात मालूम हो रही है कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और अबू मसऊद, कि तुम ये काम मत करो। हज़रत अम्मार जो थे वो हज़रत आयशा के साथ थे। हज़रत अली ने उनको भेजा था कि जाओ जाके अहले कूफ़ा को इस बात पे तैयार करो कि वो फिर आएँ और मेरा साथ दें। इसलिए हज़रत अम्मार को भेजा था कि वो अहले कूफ़ा को इसके लिए तैयार करें। तो इसीलिए फिर अबू मसऊद और अबू मूसा दोनों साहिबान रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम ये काम मत करो। पूरे जब से हमने देखा है तुम तो बहुत ही यानी बेहतरीन आदमी हो, कोई गलती नहीं देखी, तुम में कोई ऐब नहीं देखा, ये क्या कर रहे हो तुम, लोगों को जंग की तरफ बुला रहे हो। उन्होंने पलटकर यही कहा कि मैंने भी जब से तुम दोनों इस्लाम लाए हो कोई तुम में कोई ऐब नहीं देखा, लेकिन अब ये है कि जो काम तुम्हें करना चाहिए तुम वो कर नहीं रहे हो, उसके बजाय जो तुम पीछे हट रहे हो। तो ये चीज़ जो थी वो थी। लेकिन बहरहाल ये भी देख लीजिए कि वहाँ पे उनके दरमियान किसी किस्म की कोई नफ़रत नहीं पैदा हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं पैदा हुआ। तो अबू मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो कि मालदार आदमी थे, तो फ़ौरन ही वो कपड़े मंगवाए, जोड़े मंगवाए और दोनों को पहनाए, हज़रत अम्मार को भी, हज़रत अबू मूसा को भी। हालांकि अब वो अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुखालिफ थे, लेकिन उसके बावजूद उनको भी वो जोड़ा पहनाया। ये इसी बात की दलील है कि उनके दिलों में कोई कदूरत नहीं थी, कोई कीना नहीं था, कोई इंतकाम या बुग़्ज़ अदावत नहीं थी, बल्कि वो दूसरे मोहब्बत करने वाले थे, एक दूसरे को चाहने वाले थे, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। इसीलिए उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि दोनों को दिया और सब तीनों मिलकर फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मिलकर जाते हैं। तो यही चीज़ है जो कि बात हमें नज़र आती है। तो बहरहाल असल चीज़ क्या है वही हम देख रहे हैं कि किस तरह ये फितना जो है वो बढ़ता चला गया, और उसमें फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके साथ साथ फिर दूसरे लोग जो थे वो हज़रत अली के साथ भी गए। तो किस तरह देखिए कि कौम 2 धड़ों में बट गई, तकसीम हो गई, और आज तक वो तकसीम चली आ रही है कि कुछ लोग जो हैं हज़रत अली को हक़ पे समझते हैं, कुछ लोग हज़रत आयशा को हक़ पर समझते हैं और इस तरह की बात कहते हैं। तो ये चीज़ जो है ये उम्मत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और इसी के लिए फिर वो मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं। और यही फितना पैदा हुआ कि सहाबा किराम में से भी हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसी शख्सियात वो फिर हज़रत अली के ख़िलाफ़ हो गई, और इधर कुछ लोग इनके साथ हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली के साथ थे। तो ये सब तकसीम जो हुई, तो यही चीज़ जो है इसके असरात फिर ज़ाहिर होते हैं, बाद में भी बढ़ते चले गए, और फिर वो मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। यहाँ तक कि उसी के नतीजे में जैसे हम देखते हैं कि ख़वारिज का ज़ुहूर हो गया, जो बिल्कुल ही मुखालिफ सिद्क़ में चल पड़े और साफ कह दिया कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है। ये तुमने क्या किया है कि तुमने हकम के तौर पे अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपना हकम बना लिया, जज बना लिया, हकम तो अल्लाह है। और फिर इसी बात को लेकर वो हज़रत अली के पीछे पड़ गए। उनको हज़रत अली और मुआविया के दरमियान जो मामले थे उसके लिए वहाँ पे ख़वारिज का ज़ुहूर हो गया। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिमायत में जो लोग निकले, जो कि शिया कहलाए, उन्होंने वो हज़रत अली के में गुलू कर गए और उनको उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो यूँ देखिए कि किस तरह ये फितना बढ़ता चला गया। हज़रत अली की मोहब्बत में गुलू, और फिर उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, बाद लोगों ने उनको अल्लाह का मकाम दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि ये फितना जो है वो बढ़ता चला जाए। और दूसरी तरफ वो दूसरे लोग थे, फिर ये ख़वारिज का ज़ुहूर, और फिर ये शिया का ज़ुहूर, और दूसरे इस किस्म की जो फ़िरक़े और तकसीम होती चली गई। तो यही है कि उम्मत का तकसीम होना ये कितना बड़ा फितना था। तो लिहाजा यही बात हो रही है कि इस तरह इन फितनों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ जब बढ़ती चली जाती हैं तो उसकी फिर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई सद्देबाब नहीं होता, आप उसको बंद नहीं कर सकते। ये बंद जब खुल जाता है तो फिर वो बंद नहीं होता। जैसे कि हज़रत उमर ने कहा था कि वो दरवाज़ा अगर टूट गया तो बंद नहीं होगा, वही हुआ कि वो दरवाज़ा जो टूट गया तो फिर वो बंद होने में नहीं आया, और आज तक वो दरवाज़ा खुला हुआ है।
آج تک وہی مخالفتیں موجود ہیں، وہی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اسی طرح ہی یہ سب قتل و غارت بھی ہوتا ہے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ جب امت تقسیم ہو جائے تو اس کو پھر کیسے جمع کیا جائے۔ تو یہ ہے اصل چیز، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنا مسلک مت چھیڑو، دوسرے کو مت چھوڑو، اور دوسرے کا مسلک مت چھیڑو۔ تو یہی ایک سلامتی کی راہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم جو بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم اس پر عمل کریں جو قرآن و حدیث میں بتاتا ہے، دوسرے کو کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ اب یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ بدل نہیں سکتے۔ اب اس کو من حیث القوم یا من حیث گروہ آپ چاہیں کہ وہ بدل جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن سی بات ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ پھر ہم صرف یہ کہ اپنے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے، بصیرت دی ہے، اس پر چلتے ہوئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور جو جہاں پہ کوئی حق جانتا ہے یا پوچھتا ہے اس کو بتا دیں، اور دوسری طرف جو مخالفین ہیں ان سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے ہم خاموش رہیں، اسی میں ہی ہماری بھی سلامتی ہے، انہی کی سلامتی بھی ہے، تاکہ یہ امت جو ہے مزید تقسیم نہ ہو، مزید اس میں اختلاف و انتشار نہ پیدا ہو، مزید فتنے نہ پیدا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان